میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کرواتی ہے۔ بنیادی نیت ہے کہ آپ اور ہم یہ نیت کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے امید ہے جو غزوہ بدر اور حدیبیہ میں حاضر تھے وہ آگ میں داخل نہیں ہوں گے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں ہے اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو؟ تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ فرماتا ہے پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے روایت بیان کی، سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ اس حدیث سے، اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ ہر ایک کو دوزخ سے گزرنا ہوگا، ہر ایک کو دوزخ سے گزرنا ہوگا۔ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ مریم کے متعلق جو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے، یہ قرآن کا ارشاد ہے، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو۔ تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے۔ تو ہر ایک کو دوزخ سے گزرنا ہوگا۔ خوف خدا رکھنے والے جو مومنین ہیں وہ بچا لیے جائیں گے، اور مجرمین اور ظالمین جہنم میں گر پڑیں گے۔ اب یہ بات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، یہ انتہائی تشویش والی بات ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ غفلت سے جگانے والی بات ہے۔ یہ وہ ارشاد ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بار روتے ہوئے دیکھ کر ان کی زوجہ نے عرض کی، آپ کو کس بات نے رلایا ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے اللہ کا یہ فرمان رلا رہا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یعنی اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، اور مجھے یہ خبر نہیں کہ میں اس سے نجات بھی حاصل کر سکوں گا یا نہیں۔ کیونکہ یہ جو گزر ہے نا، یہ پل صراط ہے، یہ پل صراط ہے۔ پل صراط یہ جہنم پر
بنا ہوا ہے اور ہر ایک کو اس پہ سے گزرنا ہوگا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہنس رہا ہے۔ فرمایا اے جوان کیا تو پل صراط سے گزر چکا ہے؟ عرض کی نہیں۔ پھر فرمایا کیا یہ جانتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا دوزخ میں؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا پھر یہ ہنسنا کیسا ہے؟ گویا جب ایسی مشکلات تیرے سامنے ہیں، اتنا ایک ٹینشن ہے نا، یہ پریشر ہے، اتنی مشکلات تیرے سامنے ہیں اور تجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ تیری نجات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو کس بات پر تو خوش ہو رہا ہے، تو کس بات پر ہنس رہا ہے؟ وہ شخص اتنا سنجیدہ ہو گیا کہ اس کو پھر کبھی کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ لوگ جو تھے نا، یہ اثر قبول کرنے والے تھے۔ یہ کون تھے؟ اثر قبول کرنے والے لوگ تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے صحیح معنی میں ڈرنے والے لوگ تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے تھے، یہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ پل صراط اس کی ایک اپنی دہشت ہے۔ اور جب ہم اس بات کو سمجھ چکے، ہم اس بات کو جان چکے، جو میں نے ابھی آپ کو قرآن کریم کی سورہ مریم کے حوالے سے بیان کیا، کہ جب ہم اس بات کو جان چکے کہ کوئی ایسا نہیں جس کا گزر جہنم پر نہ ہو، یعنی پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہی پڑے گا، یہ طے ہے۔ مگر چونکہ ہمیں اس معاملے میں علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہیں، یہ پل صراط کیا ہے ہمیں اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ نام سنا ہے پل صراط کا، لیکن یہ پل صراط کیا ہے؟ برج آف صراط جس کو کہتے ہیں ہم، وہ ہے کیا؟ آخر کیوں اس سے اتنا ڈر اور خوف ہمارے بزرگوں نے رکھا اور صحابہ کرام اس سے ڈرتے رہے، اور اس کی اتنی خوف و اتنی دہشت رہی ہے؟ تو پل صراط حضرت سیدنا فضیل بن عیاض سے منقول ہے کہ پل صراط کا سفر 15,000 سال کی راہ ہے۔ 15,000 سال کی راہ ہے، یعنی 15,000 سال میں ایک تیز رفتار گھوڑا جتنا راستہ طے کرے اتنا طویل سفر ہے یہ پل صراط کا۔ 15,000 سال تک ایک تیز گھوڑا دوڑتا چلا جائے، یہ ہے پل صراط کا سفر۔ 5,000 سال اوپر چڑھنے کے، 5,000 سال نیچے اترنے کے، اور 5,000 سال برابر کے۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے تیز تر ہے، اور وہ جہنم کی پشت پر بنا ہوا ہے۔ اس پر سے وہ گزر سکے گا جو خوف خدا کے باعث کمزور اور نڈھال ہوگا۔ تو یہ پل صراط کے متعلق میں نے معلومات آپ کو تھوڑی سی بیان کی ہے کہ یہ پل صراط کس قدر ایک ڈرانے والا مقام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور غور کیجئے کہ اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جب میدان قیامت میں سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا۔ جی ہاں، میدان محشر میں سورج 1.25 میل پر ہوگا اور آگ برسا رہا ہوگا، اور اس وقت سورج اپنے رخ پر ہوگا۔ آج سورج اپنے پشت پر ہے، اس وقت سورج اپنے رخ پر ہوگا۔ لوگ ننگے بدن ننگے پاؤں تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر کھڑے ہوں گے، بھیجے کھول رہے ہوں گے، کلیجے پھٹ گئے ہوں گے، دل ابل کر گلے میں آ گئے ہوں گے۔ ایسے خوفناک حالت میں پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ درپیش۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم پل صراط سے کاش خیر و عافیت کے ساتھ گزر جائیں۔ دنیاوی طاقتور ہو، کیسا ہی باڈی بلڈر ہو، کیسا ہی ماہر ہو، کیسا ہی جوان ہو، اللہ کی پناہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں کام آئے گا پل صراط پر۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں خوف خدا کے سبب کمزور اور نحیف رہنے والے پل صراط کو بآسانی پار کر لیں گے۔ جس کو خوف خدا نے کمزور کر دیا ہو، یہ پل صراط بآسانی پار کر لیں گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
جو اس وقت ہانگ کانگ میں جمع ہو کر اس سنت و بھرے بیان کو آپ سن رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے سلامتی کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جہنم کی آگ تاریک ہوگی، یعنی کالی ہوگی، اور پل صراط اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ فقط وہی کامیاب ہوگا جس پر رب کریم کا فضل و کرم ہوگا۔ مروی ہے جس پر دنیا میں تنگی ہوئی اس پر آخرت میں کشادگی ہوگی، اور جس پر دنیا میں کشادگی ہوئی آخرت میں اس کے لیے تنگی ہوگی۔ حضرت سیدنا سعید بن ابی بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے پاس یہ بات پہنچی کہ قیامت کے روز پل صراط بعض لوگوں پر بال سے بھی باریک ہوگا اور بعض کے لیے گھر اور وسیع وادی کی طرح ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابو ذر کا ہاتھ پکڑ کر تشریف لائے اور ان سے فرمایا، ابو ذر کیا تمہیں خبر ہے کہ ہمارے آگے ایک سخت گھاٹی ہے، اس پر صرف ہلکے بوجھ والے گزر سکیں گے؟ ایک صاحب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بھاری بوجھ والا ہوں یا ہلکے بوجھ والا؟ پل صراط سے ہلکے بوجھ والے گزر سکیں گے، تو عرض کی، آقا میں بھاری بوجھ والا ہوں یا ہلکے بوجھ والا؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، تیرے پاس آج کا کھانا ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا تیرے پاس کل کا کھانا ہے؟ کہا جی ہاں۔ فرمایا تیرے پاس پرسوں کا کھانا ہے؟ کہا جی نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تیرے پاس تینوں دنوں کا کھانا ہوتا تو بھاری بوجھ والا ہوتا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہمارے یہاں تو 3 دن کے کھانے کی تو کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے، یہاں تو مہینوں کا راشن اور سالوں کے کپڑے اور نہ جانے کیا کیا ہمارے پاس موجود ہے، اور مزید ہرس باقی ہے، مزید ہماری ہرس باقی ہے، اور ہم بھول گئے آگے کا سفر کیا ہے، بھول گئے۔ یہ کوئی اتنی زیادہ مشکل بات نہیں ہے، سمجھنا مشکل بات نہیں ہے جو میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں۔ آپ دنیا میں آتے جاتے رہتے ہوں گے، اپنے ملک کے دوسرے ملک میں آتے جاتے رہے، ٹریولنگ رہتی ہوگی، آپ کے پاس ایک چھوٹا سا ہینڈ کیری ہو اور آپ اس کو لے کر ٹریول کر رہے ہیں، تو آپ کو آنے جانے میں، ایون کہ چیکنگ میں بھی آپ کے لیے اتنے بڑے ایشوز نہیں ہوتے۔ لیکن اگر آپ کے پاس بہت سارا سامان ہو اور آپ اکیلے ہیں، بیلٹ پر، کسٹم میں، چیکنگ میں، ہر جگہ سے مسائل ہی مسائل۔ اول یہ کہ اٹھائے کیسے، ایک بیگ اٹھاتے دوسرا بیگ گرتا ہے، تیسرا بیگ اٹھاؤ تو چوتھا بیگ گر جاتا ہے۔ جتنے ایک آدمی کے پاس جتنا زیادہ لگیج ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے لیے پرابلم ہوتا ہے۔ یہ تو ایک بالکل ہم پریکٹیکل ہمارے لیے باتیں ہیں، اور اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک بیگ تک نہیں ہے، تو ہمارے لیے سفر ہی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ صرف میرے سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے، صرف سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے کہ پل صراط سے ہلکے پھلکے لوگ آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے، اور ہم اگر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو دنیاوی مال و اسباب کے ساتھ ساتھ جو سروں پر جو اتنا بڑا جو گناہوں کا بوجھ ہے، اتنا بڑا جو گناہوں کا بوجھ ہے، اس قدر بوجھ کے ہوتے ہوئے پل صراط سے گزرنے کی صورت ہوگی کیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ یعنی ہم اتنے ہمارے ساتھ معاملات ہیں، اتنے ہمارے ساتھ معاملات ہیں کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اور پل صراط بال سے زیادہ باریک، اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، اور ہم اس کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہوں گے۔ خوش نصیب ہوگا وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نور عطا فرمائے، اس اندھیرے پل صراط سے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نور کو پا کر وہ پل صراط پار کر لے۔ وہ نور کسے ملے گا؟ آئیے اس کے متعلق میں آپ کو کچھ عرض کرتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو غور سے سنیے کہ دوزخ مومن سے کہے گی، اے مومن جلد تر گزر، اس لیے کہ تیرے نور نے میری آنکھ کو بجھا دیا۔ اے مومن جلد تر گزر کہ تیرے نور نے میری آنکھ کو بجھا دیا۔ جن جن نیک اعمال سے بروز قیامت بندہ مومن کو نور عطا کیا جائے گا،
ان کے متعلق چند مدنی پھول بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، جس نے نمازوں کی حفاظت کی اس کے لیے قیامت میں نور و برہان یعنی دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان اور نہ نجات، اور وہ قیامت میں قارون، فرعون، حامان اور منافقوں کے سردار ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو نور نمازی کو عطا کیا جائے گا۔ نور کسے عطا کیا جائے گا؟ نمازی کو عطا کیا جائے گا، کہ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے وقت پر نماز پڑھتے ہیں اور نماز صحیح پڑھتے ہیں۔ صرف نماز پڑھنا، کہ ہم نے بھی دیکھا ہے، اگر آپ ایک دن نماز سیکھ لیں گے اللہ نے چاہا تو، جن کو نماز اگر آتی ہوگی اور اگر آپ نے نماز سیکھی ہوئی ہوگی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نماز ہے کیا۔ نماز تو گناہوں سے بچاتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے بچاتی ہے۔ آج آپ نمازی کو بھی دیکھتے ہیں کہ نماز تو پڑھتا ہے، اتنا بڑا بڑا نشان ہے اس کی پیشانی کے اوپر نماز کا، لیکن نہ جھوٹ سے بچتا ہے، نہ بدکاری سے بچتا ہے، نہ دھوکے سے بچتا ہے، نہ مس ڈکلیریشن سے بچتا ہے، نہ ملاوٹ سے بچتا ہے، نہ رشوتوں سے بچتا ہے، نہ الٹے سیدھے کاموں سے بچتا ہے۔ نمازی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نمازی ہے مگر اس کی نماز اس کو برائی سے کیوں نہیں بچا رہی ہے بھائی؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز برائی و بے حیائی کے کاموں سے بچاتی ہے، اب یہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز اس کو برائی سے کیوں نہیں بچا رہی؟ تو اب جائزہ اس کی نماز کیا لیا جائے گا؟ اللہ کا کلام سچا ہے، قرآن سچا ہے، اللہ کا ارشاد سچا ہے، بے شک نماز برائی و بے حیائی کے کاموں سے بچاتی ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ نماز پڑھ رہا ہے کیا یہ نماز وہ ہے جو پیارے مصطفیٰ نے پڑھی تھی؟ کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے نماز یوں پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ نماز تو پڑھنی ایسے ہے، رکوع، سجود، ساری چیزیں جو نماز کے جو بھی ارکان ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، نماز تو پڑھنی ہی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہیں، انہوں نے ہمیں نماز عطا فرمائی ہے، انہوں نے ہمیں وضو کا طریقہ بتایا ہے۔ تو نہ ہم کو وضو کا طریقہ پتہ ہے، آپ بولو گے نماز سے وضو پر آ گئے، تو بھائی نماز کے لیے تو طہارت شرط ہے نا، اگر طہارت ہی نہیں ہوگی تو نماز کہاں سے ہوگی؟ تو نہ وضو کرنے آئے، نہ نماز پڑھنے آئے، نہ سجدہ کرنے آئے، نہ رکوع کرنے آئے، نہ التحیات پڑھنے آئے، نہ سورہ فاتحہ پڑھنے آئے۔ سورہ فاتحہ پوری پڑھنا واجب ہے، اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھنے آتی۔ بھائی جس طبقے کو صحیح کلمہ پڑھنے نہیں آتا، اب بتائے وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کو وضو کرنے نہیں آتا۔ یعنی وضو، نماز تو ایک ایسی چیز ہے جو نظر آتی ہے نا، مطلب آپ اور ہم اگر نماز پڑھیں گے، آپ میرے ساتھ نماز پڑھیں، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا، اور مجھے اگر پتہ ہوگا کہ جناب جب اگر مثال کے طور پر اگر میں نماز کو جانتا ہوں اور آپ میرے ساتھ نماز پڑھیں گے تو مجھے کم از کم اندازہ تو ہو جائے گا نا کہ آپ نماز میں کہاں کا غلطیاں کر رہے ہیں۔ آپ میرے ساتھ بیٹھ کر وضو کرو گے تو اندازہ ہو جائے گا نا کہ آپ کہاں کا مطلب غلطی کر رہے ہیں۔ آپ اپنا کاروبار کرتے ہو، آپ کاروبار کے ماہر ہو، آپ کے ساتھ آپ کا کوئی ساتھی کھڑا ہوا جس کو تجربہ نہیں ہوگا، اگر وہ مال چیک کرے گا تو آپ کو اندازہ نہیں ہو جائے گا کہ اس کو آتا واتا ہے نہیں، خالی ایسے ڈیڈو شاری کر رہا ہے۔ ایسے ہی جیسے ہم لوگ وہ پھل لینے جاتے ہیں، ہم کو فروٹ لینے تو آتا نہیں ہے، فروٹ چیک کر رہے ہوتے ہیں، اور فروٹ والے کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو چیک کرنے نہیں آتا، ایسے ڈیڈو شاری کر رہا ہے، لینے دے اس کو جو بھی لینا ہے۔ تو ہم ویسے ہی 2 نمبر کا فروٹ لے کر آ جاتے ہیں، ہمیں فروٹ تو لینا تو آتا نہیں ہے، ہمیں تجربہ ہی نہیں ہے کہ فروٹ صحیح کیا ہوتا ہے، غلط کیا ہوتا ہے، میٹھا کیا ہوتا ہے، کڑوا کیا ہوتا ہے، ہمیں تجربہ نہیں ہے۔ فروٹ والے کو تجربہ ہے، وہ صرف دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اس کو تجربہ ہے یا نہیں ہے، اس کو فروٹ لینا آتا ہے یا نہیں آتا۔ یہی ہے نا۔ اسی طرح آپ نماز کے بارے میں سوچیں، اور یہ بات میں کو اتنی مشکل نہیں کر رہا، کیونکہ بہت سمپل سا میتھڈ ہے۔ آپ نے نماز سیکھی ہے یا دیکھ دیکھ کر پڑھ رہے ہیں؟ میجورٹی جواب دے کہ ہم نماز دیکھ دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ ہم نے جو پڑھتا ہے میں تو اس کو کہہ رہا، جو نہیں پڑھتا وہ تو بات کی بات ہے نا۔ جو پڑھتا ہے میں تو اسے کہہ رہا ہوں کہ وہ نماز دیکھ دیکھ کر پڑھ رہا ہے کہ اس نے نماز سیکھی ہے۔ نماز تو سیکھی جائے گی نا بھائی، آپ کام بھی تو آپ نے سیکھا ہے نا، یہاں تک کہ کپڑے پہننے بھی سیکھے ہیں۔ کپڑے پہننے بھی کہاں تھے؟ ہمیں کسی نے کپڑا پہننا سکھایا تو ہم نے کپڑے پہنے بھائی۔ ہم نے نماز سیکھی جب نہیں ہے تو یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے کہ میری نماز درست ہے۔ تو نماز ایک تو درست پڑھنی ہے، اور اس کے لیے کوئی مطلب اس میں آدمی کو سیدھی بات ہے شرمانا نہیں چاہیے۔
بندہ قبر میں جائے اسے پتہ چلے کہ نماز پڑھی تو تھی مگر نماز تو میری ساری دنیا میں رہ گئی، وہ نماز صحیح نہیں، یا نماز میری جیسی تھی میرے منہ پر مار دی گئی ہے، یا نماز میں ریاکاری تھی، نماز میں فساد تھا، نماز باطل ہو گئی ہے، نماز میں کیا مسئلہ ہو گیا، نماز میری درست نہیں تھی، میرا سجدہ درست نہیں تھا، میری قرات درست نہیں تھی۔ اب قرات یہ نماز کے لیے فرض ہے، اب قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے ہم، اب زبانی قرآن کہاں سے آتا ہے؟ اور اگر کوئی قرآن سن لے ہمارا زبانی تو پتہ چلے کہ ہمیں قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا۔ ہماری تو فجریں بستروں پر ہو جاتی ہیں، میں نے بستر پر سوتے سوتے فجر کب نکل گئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اسی طرح تیسری حدیث سنیے، جس نے کسی مسلمان بھائی کی مشکل آسان کی، اللہ تعالیٰ قیامت میں پل صراط پر اس کے لیے نور کے 2 شعبے بنائے گا، ان کی روشنی سے ایک عالم روشن ہوگا جن کی گنتی رب العزت خود ہی جانتا ہے۔ جو 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھے اسے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس طرح اٹھائے گا اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 100 بار پڑھنا ہے۔ نیت کرتے ہیں پڑھنے کی؟ 100 بار پڑھنے کی نیت کریں۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں اس طرح اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ بازار میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کے لیے ہر بار کے بدلے میں قیامت میں نور ہوگا۔ تو یہ حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ بازار کی غفلت بھری رونقوں سے جب بھی گزرنا پڑ جائے تو نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ذکر و درود کا ورد شروع کر دیجئے، نیز ایک بار چوتھا کلمہ اسے بازار میں ایک بار پڑھے، انشاءاللہ عز و جل 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے اور 10 لاکھ درجات بلند ہوں گے۔ اب میں تو بھی آیا تو بازار سے ہی ہماری گاڑی گزر کر آئی، اور یہاں تو گلی گلی مطلب کہتے ہیں بازار ہی بازار ہیں، اور آپ کو بھی صبح و شام ہو سکتا ہے کہ بازار میں گزر ہوتا ہو، تو بازار یہاں تو عورتوں سے اٹی پڑی ہوئی ہیں، جو بھی ہے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد ہے کہ نگاہیں، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ تو اللہ آنکھوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اتنی بے پردگی ہے، اتنی بے شرمی ہے، اتنی بے حیائی ہے کہ اگر ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کریں گے، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اگر ہم اپنی آنکھوں کو حرام سے پور کریں گے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے دیکھنے کو منع فرمایا اس کو دیکھتے رہیں گے، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں میرا خیال سمجھ رہے ہوں گے، جو کچھ میں ہے معاملہ بڑا سخت معاملہ، بڑی سخت آزمائش ہے۔ بازار اللہ اللہ، یعنی یہ بات کتنی اہم ہے۔ زمین کا بدترین حصہ بازار، زمین کا بدترین حصہ بازار، اور زمین کا بہترین حصہ مسجد ہے۔ روزگار کمانے کے لیے آئیں، گناہ کمانے تو نہیں نا بازار گئے۔ تو اول تو یہ کہ چوتھا کلمہ یاد کر لیں، چوتھے کلمے کو پڑھیں تو انشاءاللہ 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے، 10 لاکھ درجے بلند ہوں گے۔ ایک تو یہ فائدہ ہوگا۔ پھر اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور بازار میں ذکر و درود پڑھتے رہیں۔ دیکھیں جو ذکر کرتا ہے نا، شیطان اس پر قابض نہیں ہو پاتا۔ جو ذکر سے غافل ہو جاتا ہے شیطان اس پر قبضہ کر لیتا ہے۔ آپ اور ہم اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں اور اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور ڈرتے رہیں۔ دیکھیں ڈرتے رہیں، آدمی چور سے بھی تو ڈرتا ہے، نہیں ڈرتا؟ مال چوری ہو جانے سے ڈرتا ہے، نظر رکھتا ہے نا کہ یار ادھر سے نہ نکل جائے، مال ادھر سے نہ نکل جائے، ادھر سے نہ نکل جائے، یہ نہ ہو جائے۔ اتنا احتیاط، اتنے خیال رکھتے ہیں نا، اپنی دکان کے مال کا خیال رکھتے ہیں، اپنے ایمان کا بھی تو خیال رکھیں نا، کہ میرا ایمان کہیں خدا نہ خواستہ میرے سینے سے نہ نکل جائے، اس کا بھی تو خیال رکھنا ہے۔ ایمان جیسی نعمت تو اس جیسی تو کوئی نعمت ہی نہیں ہے نا ایمان سے بڑھ کر۔ تو ایسے عجیب و غریب قسم کے بازاروں میں جہاں پر
بے حیائی اور بے شرمی اور بے پردگی امنڈ کر آتی ہے، سیلاب ہے، آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، سیلاب ہے۔ اب اس سیلاب میں اپنے آپ کو بچانا، بس یہ اللہ کی رحمت سے ہی کوئی بچ پائے گا تو بچ پائے گا۔ کوشش کریں، نیت صاف رکھیں، یہ نہیں مستی نہیں رکھیں کہ یار دوسری بار دیکھنا منع ہے نا، پہلی بار تو دیکھ لو، ایک بار کی نگاہ دیکھ ہے نا کہ دوسری بار دیکھو گے تو منع ہے، پہلی بار کی معاف ہے، تو یہ مستی ہے۔ یہ جب قبر میں کوڑے پڑیں گے تو پتہ چلے گا کہ پہلی بار اور دوسری بار کی مستی کیا تھی۔ مستی کرتے ہیں یہ ڈرتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو دیکھنے کو منع کیا ہے، مسلمان کو شرم آنی چاہیے اس چیز کی طرف نگاہ کرتے ہوئے، حیا آنی چاہیے، پھر اوپر سے مذاق کرنا ہے، مستی کرنا ہے۔ اور حدیث کا گویا کہ روایتوں میں یہ مضامین آئے ہیں کہ پہلی نگاہ معاف ہے، وہ پہلی نگاہ کو پکڑ لیں گے، یار پہلی نگاہ معاف ہے، پہلی نگاہ جو بلا قصد اٹھی وہ معاف ہے، انجانے میں جو اٹھی معاف ہے۔ اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پہلی بار جو نگاہ اٹھی اس کے بعد اس کو لوٹا لے، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کی ہے نا، اس کا مذاق بنانا ہے؟ یہ مذاق تو نہیں ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کا اور شریعت کا فرمان کیا مذاق بنانے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھیں اچک لے تو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس بدنگاہی کرنے کے سبب، گناہ کے سبب ناراض ہو جائے اور تمہاری آنکھوں کو اندھا کر دے تو ڈرتے نہیں ہو اللہ سے؟ آنکھوں کا نور کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ کیا وہ جو نور دینے پر قادر ہے کوئی نور لینے پر قادر نہیں ہے؟ کان میں ہیڈ فون ڈال ڈال کے گانے سنتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے کان بیرے کر دے تو ڈرتے نہیں ہو اللہ سے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے ہم کو، دل سے خوف خدا جیسے نکل گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی گرفت کا خوف جیسے نکل گیا ہے۔ حالانکہ مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، درد ہے، تکلیف ہے، اتنی ساری چیزیں لے کے بیٹھے ہوئے، مگر گناہ کے چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے، اور گناہ پر بے باک ہیں، یعنی گناہ تو ڈر بھی نہیں لگ رہا۔ یار اللہ نہ کرے چلو غلطی سے کوئی خدا نہ کرتا گناہ ہو گیا نا، گناہ تو بائی مسٹیک ہوگا نا، مسٹیک تو بائی مسٹیک ہوتی ہے نا، انٹینشنلی تو کوئی مسٹیک نہیں ہوتی۔ بندہ نیت کے ساتھ کرے تو وہ مسٹیک تھوڑی کہلائے گی، مسٹیک تو بائی مسٹیک ہوتی ہے، غلطی تو غلطی سے ہو جاتی ہے نا۔ تو اللہ نہ کرے بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو بندہ فوراً اللہ سے ڈر کر توبہ کرے گا نا، یہ اللہ معاف کر دے، بھول ہو گئی، نہ کہ ایسے مطلب کہ وہ گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کیا چلا جائے، سوچے پل صراط پر کھڑا کر کرے گا کیا؟ نہ اس کے پاس عبادت، نہ نیکی، نہ پرہیزگاری، کچھ بھی نہیں، نور تو نور جو ملنے کی چیزیں تھی ساری دنیا میں چھوڑ آیا وہ، پھر کرے گا کیا؟ تو بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کرے گا، یا اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں رکھ، کیونکہ مرنا ہے ہم کو، ہم یہاں دنیا میں خالی پیسہ مال کمانے کے لیے تھوڑی آئے ہیں۔ آپ اور ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کتنے لوگ مر گئے یار، خود آپ کی مارکیٹوں میں، آپ کے ہانگ کانگ شہر میں کتنوں کے جنازے تو آپ نے پڑھے ہوں گے، کتنوں کی میتوں کو تو آپ نے دیکھا ہوگا، کتنی لاشیں، کتنی میتیں تو آپ کے سامنے ملک گئی ہوں گی۔ بھائی وہ بھی تو یہاں یہی سوچ کر رہ گئے ہوں گے کہ جائیں گے بھائی، جب اپنے ملک میں جائیں گے تو وہاں جا کر تھوڑی آسانی کی زندگی گزاریں گے، بیوی بچوں کے ساتھ رہیں گے۔ کیا ہوا؟ وہ تو زندہ تو نہیں گئے، ان کے پیسے پہنچ گئے مگر وہ نہ پہنچ سکے، ان کے ارمان یہی نکل گئے، ان کی لاشیں پہنچی ہیں ان کے گھروں میں۔ آج ان کے بچوں کا کیا ہوگا، ان کے گھر بار کا کیا ہوگا ہم نہیں جانتے۔ جو مسلمان انتقال کر جاتا ہے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ہم دعا کرتے ہیں، لیکن ہم نے کیا ان سے سبق حاصل نہ کیا؟ وہ بھی لگتا ہے موت کو بھول گئے ہوں گے۔ جب موت کو بھول گئے تو جب موت کو بندہ بھول جاتا ہے تو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ عبادت کرتا ہے، نہ حرام و حلال کی تمیز رکھتا ہے۔ مگر موت تو ہمیں نہیں بھولی نا، ہماری تو سانسوں کی گنتی پوری ہوگی اور ہم مر جائیں گے، یہاں یا کہیں بھی ہے دنیا میں۔ جوان بھی ہے تو جوان نہیں مرتا کیا؟ ڈل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا 4 دن کا ساز ہے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کہ یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ڈریں، بس اللہ سے ڈریں، ہر گناہ سے ڈرنا چاہیے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ گودام کو آگ لگنے کے لیے آگ کا گولا ضروری نہیں ہے، چھوٹے سے شارٹ سرکٹ سے بھی گودام میں آگ لگ جاتی ہے، چنگاری سے بھی گودام میں آگ لگ جاتی ہے۔ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا یہ نہ دیکھو، دیکھو یہ کہ نافرمانی کس کی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو بندہ اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرے اور دنیا میں رہ کر وہ کام کرے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی اسے نور عطا کرے، اس نور کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں جہنم سے جو پل صراط جہنم پر جو بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ پل صراط ہمیں عافیت کے ساتھ گزارنا نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا حال ہی کچھ اور تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک شخص جہنم سے 1000 سال بعد نکالا جائے گا۔ کتنے سال بعد؟ 1000 سال بعد جہنم سے نکالا جائے گا۔ پھر فرمایا کاش وہ شخص میں ہوتا۔ کیا فرماتے ہیں؟ کاش وہ شخص میں ہوتا۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آپ نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ جو 1000 سال بعد نکالا جائے گا اس کے بارے میں یہ بات یقینی ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا، کیونکہ جو مسلمان جو ایمان لے کر دنیا سے جائے گا وہ قیامت کے روز وہ جہنم کی آگ سے نکالا جائے گا۔ تو یہ خوف خدا کی وجہ سے ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اپنا خوف عطا فرمائے، جہنم کی آگ سے بچنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں جذبہ عطا فرمائے، نیکیاں کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں جذبہ عطا فرمائے، پل صراط سے گزرنا۔ اللہ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے جو شخص اس دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رہا وہ بروز قیامت پل صراط پر ہلکا پھلکا ہو کر نجات پا لے گا، اور جو دنیا میں استقامت سے ہٹ گیا، نافرمانی اور گناہوں کے سبب اس کی پیٹھ بھاری ہوئی تو پہلے ہی قدم پر پل صراط سے پھسل کر گر پڑے گا۔ اے بندہ ناتواں یعنی اے کمزور بندے ذرا غور تو کر، جب تو پل صراط اور اس کی باریکی کو دیکھے گا تو کس قدر گھبرائے گا، پھر اس کے نیچے جہنم کی ہولناک سیاہی پر تیری نظر پڑے گی، نیچے سے جہنم کا جوش و خروش سنائی دے گا، آگ کے بلند شعلوں کی چیخ و پکار تیرے کانوں سے ٹکرائے گی، تو سوچ تو صحیح اس وقت تجھ پر کس قدر دہشت طاری ہوگی۔ یاد رکھ تیرا دل چاہے کتنا ہی بے قرار بے کل ہو، قدم پھسل رہے ہوں اور پیٹھ پر اس قدر بوجھ ہو کہ اتنا بوجھ اٹھا کر ہموار زمین پر چلنا بھی تیرے لیے دشوار ہو، تو لاکھ کمزوری کی حالت میں ہو مگر تجھے پل صراط پر چلنا ہی پڑے گا۔ تو تصور تو کر کہ بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز پل صراط پر نہ چاہتے ہوئے بھی جب تو پہلا قدم رکھے گا اس کی سخت تیزی کو محسوس کرے گا، مگر پھر بھی دوسرا قدم اٹھائے پر تو مجبور ہوگا۔ لوگ تیرے سامنے پھسل پھسل کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، فرشتے لوگوں کو بڑے بڑے کانٹوں اور لوہے کے خوفناک آنکڑوں سے کھینچ کھینچ کر جہنم میں جھونک رہے ہوں گے۔ تو دیکھ رہا ہوگا وہ لوگ روتے چلاتے سر کے بل جہنم میں گرتے جا رہے ہیں۔ تو سوچ جہنم کی گہرائیوں سے آہ و بکا اور ہائے او کی چیخ و پکار تیرے کانوں میں پڑ رہی ہوگی۔ بے شمار لوگ پل صراط سے پھسل کر جہنم میں جا پڑیں گے۔ تو سوچ تو صحیح اگر تیرا قدم بھی پھسل گیا تو تیرا کیا بنے گا؟ اس وقت کی شرم و ندامت تجھے کچھ فائدہ نہ دے گی، تیرا رونا دھونا چیخنا چلانا تجھے ہلاکت سے نہ بچا سکے گا۔ اس وقت تیری حسرت بھری چیخ و پکار کچھ اس طرح پر ہوگی، میں اسی دین سے ڈرتا تھا، ہائے کاش میں اپنی آخرت کے لیے کچھ نیکیاں آگے بھیجتا اور سنتیں اپناتا، ایک کاش 100 کروڑ کاش میں میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا، ہائے کاش میں مٹی ہو جاتا، ایک کاش میں بھولا بسرا ہو جاتا، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے احیاء العلوم 4 جلد میں جو بیان ہے اس کا خلاصہ ہے
پل صراط کی مصیبتوں اور ہولناکیوں کو یاد کر کے خوب رنج و غم کیجئے۔ قیامت کے ہوش ربا حالات میں وہی شخص زیادہ محفوظ ہوگا جو دنیا میں اس کے معاملے میں زیادہ غم زدہ اور خوف زدہ رہا کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کسی پر دو خوف جمع نہیں کرتا۔ لہذا جو آدمی دنیا میں پل صراط و قیامت کے بھیانک حالات سے ڈرا، وہ آخرت میں ان سے نجات پالے گا۔ دیکھیے، خوف سے دنیا دار عورتوں والا نفسیاتی خوف مراد نہیں۔ یہ جو ڈر ہے نا، یہ ڈر جیسے کہ ہم اس طرح کا جب بیان سنتے ہیں نا تو ہمیں ڈر لگتا ہے، یہ عارضی ڈر ہوتا ہے، دل تھوڑا نرم پڑ جاتا ہے، آنسو بعض اوقات بہنے لگتے ہیں، مگر پھر کھیل تماشوں میں لگ جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا۔ اس طرح کے رونے دھونے کا خوف سے کوئی تعلق نہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ انسان جس چیز سے ڈرتا ہے نا اس سے دور بھاگتا ہے، جس چیز سے رغبت رکھتا ہے اس کی طلب بھی کرتا ہے۔ بس آپ کو وہی خوف آخرت میں نجات دلائے گا جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری پر آمادہ کرے اور نافرمانی اور گناہوں سے باز رکھے۔ تو اس طرح کا خوف جو ہمارے اندر وقتی طور پر پیدا ہوتا ہے، یہاں یہ خوف مراد نہیں ہے، یا صحیح معنوں میں اصل خوف مراد ہے جو سچی توبہ کی طرف ہمیں لائے گا۔ ورنہ تو آدمی جہنم کا بیان سنتا ہے، دل نرم پڑتا ہے بیان سن کر، مگر وہ وقتی طور کے جذبات ہوتے ہیں۔ پھر جیسے بیان ختم ہوتا ہے، ہم اجتماع ختم ہوتا ہے، باہر نکلتے ہیں، وہی ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ہم وہیں کے وہیں چلے جاتے ہیں جہاں سے ہم چل کر آئے تھے۔ اور وہ جو وقتی خوف تھا، یہ وہ اصل خوف نہیں ہے۔ اصل خوف خدا یہ ہے کہ بندہ گناہ سے بچ کر سچی توبہ کی طرف چلا جائے۔ اور سچی توبہ کیا ہے؟ سچی توبہ صرف گالوں پر چپت مارنے کا نام نہیں ہے، ناک پر صرف انگلی رگڑنے کا نام نہیں ہے، خالی کان پکڑ لینے کا نام نہیں ہے توبہ۔ سچی توبہ کی تین شرائط ہیں سچی توبہ کی۔ پہلی شرط اعتراف جرم۔ جب بندہ اپنے رب کے حضور توبہ کرتا ہے، اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے، یعنی اس وقت آپ میرا بیان سن رہے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرے دل میں کوئی ایسا خوف پیدا ہو رہا ہو، آپ کے دل میں کوئی ایسا خوف پیدا ہو رہا ہو، اور آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ نہیں یار میرے کو سچی توبہ کرنی چاہیے، مجھے لگ رہا ٹھیک ہے، ہاتھ نہ اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے قلب کی کیفیت کو جانتا ہے۔ اس وقت آپ کے دل میں گناہ کا احساس ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے دل میں خوف خدا آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ آپ کو قیامت سے ڈر لگ رہا نہیں لگ رہا کہ قیامت کے روز میں اٹھایا گیا تو میرے اعمال تو سارے یہیں کے یہیں رہ گئے، میں نیک اعمال لے کر جا رہا ہوں یا برے اعمال لے کر جا رہا ہوں؟ اس وقت آپ کی کیفیت آپ جانتے ہیں، آپ کے گانے باجے ہیں یا نہیں آپ کے ساتھ، فلمیں ڈرامے ہیں یا نہیں آپ کے ساتھ۔ میں تو دیکھ رہا ہوں نارملی طور پر یہاں اس وقت میرے جب سے میں یہاں آیا ہوں تقریباً لوگوں کے موبائل کے اندر میوزیکل ٹیون لگی ہوئی ہے، تقریباً موبائل کے اندر۔ میں نے داڑھی والوں کو بھی دیکھا ہے، بغیر داڑھی والوں کو بھی دیکھا ہے، جس کے موبائل میں بجتی ہے میوزیکل ٹیون بجتی ہے۔ میوزیکل ٹیون ناجائز ہے، یہ بھی تو گناہ ہے، لیکن ہم نے رکھی ہوئی ہے۔ چھن چھنا چھن کی میوزک ہی بج رہی ہوتی ہے، دیکھو تو داڑھی والا، بغیر جب داڑھی والا یا بغیر داڑھی والا ہو، مسلمان ہے، اس کے اوپر شریعت کا حکم تو لازم ہے نا، اس کو بچنا تو پڑے گا نا۔ اب یہ کتنا ایک نارمل، اب فار ایگزامپل آپ کو میں نے بھی بتایا کہ میوزیکل ٹین گناہ ہے، ناجائز ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ اس سے توبہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اس سے توبہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کی توبہ اس طرح ہے کہ پہلے تو آپ اعتراف جرم کریں، اپنے رب کے حضور اس بات کا اعتراف کریں کہ یا اللہ یہ جو میں نے میوزیکل ٹیون رکھی ہے یہ گناہ سے میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، گلٹی فیل کریں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بندہ اپنے رب کے حضور جرم قبول کر لے۔ اللہ تو جانتا ہے نا کہ یہ مجرم ہے یا نہیں ہے، اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے بھائی؟ اللہ کو تھوڑی دھوکہ دیا جا سکتا ہے، وہی تو جہنم و جنت کا مالک ہے، وہی سزا و جزا کا مالک ہے، اسی کی دست قدرت میں جان ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی رب ہے ہمارا۔ بندہ اس کے آگے، آپ ابھی دل میں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ علیم و بھی ذات صدور ہے، وہ دلوں پر آنے والے خیالات کو جانتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں اس وقت جو خیالات آ رہے ہیں، اس وقت آپ میرا بیان سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، مگر آپ کا دل کہاں ہے یہ تو اللہ جانتا ہے نا۔ آپ کا دل
آیا کہ گناہ کی احساس پیدا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ جہنم کا ڈر آپ کے دل میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ قیامت کا خوف آپ کے دل میں پیدا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ اللہ کا ڈر آپ کے دل میں پیدا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ آپ یہ ڈر رہے کہ نہیں ڈر رہے کہ میں اس حالت میں مر گیا، توبہ کی بغیر مر گیا، اور اگر فرشتوں نے مجھے پکڑ لیا، جہنم کی آگ میں مجھے ڈال دیا گیا، قبر نے مجھے پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں ڈال دی، قبر میں سانپ و بچھو نے مجھے لپٹ لیا، قبر میں میرا کفن آگ کے کفن میں بدل دیا گیا، تو میرا بنے گا کیا؟ یہاں تو ایک کیڑا آ جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے، قبر میں کیڑے مکوڑے آ گئے، سانپ اور بچھو آ گئے تو قبر سے بھاگ کر کہاں جاؤں گا؟ ابھی یہاں چوہا آ جائے تو ہماری حالت بری ہو جائے، قبر میں اتنے بڑے بڑے سانپ رزدے اگر خدا نہ خواستہ مسلط کر دیے گئے گناہوں کے سبب سے، اب قبر میں کون چیخی ہماری سنے گا؟ ہمیں کون بچانے کے لیے آئے گا؟ کہ قبر میں تو سالے ڈال کر چلے گئے ہم کو بھائی، کوئی رشتہ دار تھوڑی کوئی قبر میں آتا ہے، ماں تھوڑی کوئی قبر میں آتی ہے، سورس سے تھوڑی قبر میں آتی ہیں، تعلقات تھوڑی قبر میں آتے ہیں، قبر میں تو ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے، اور قبر اندھیری ہوتی ہے۔ اگر اللہ راضی ہوا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم سے خوش ہوئے اور ایسے خوش ہوئے تو انشاءاللہ تعالی قبر آقا کے نور سے پر نور ہو جائے گی۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیا کیفیت ہے۔ تو توبہ، سچی توبہ سے ہی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جب بندہ اس کے حضور سچی توبہ کرتا ہے نا، سچی توبہ، سارے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، سارے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، معاف کر دیتا ہے۔ وہ 70 سال بندہ گناہ کرتا ہے، 70 سیکنڈ نہیں لگتی اس کی مغفرت ہونے میں، اللہ کی رحمت ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت سے مایوس نہ ہو، مگر سچی توبہ تو ہونا، سچی توبہ تو ہونا۔ اور سچی توبہ کیا ہے؟ یہ توبہ سے سنیں، اعتراف جرم، اپنے تمام تر جرموں کو، گناہوں کا تصور کرے، نماز قضا کرنا، داڑھی منڈانا، گانے سننا، فلمیں دیکھنا، غیبت کرنا، بدنگاہی کرنا، حرام روزی کمانا، ماں باپ کو ستانا، حق تلفیاں کرنا، ظلم کرنا، زیادتیاں کرنا، بدکاری، شراب، جوا، بدنگاہی، اورے باپ رے باپ، اتنی فہرست ہے گناہوں کی، تو فہرست ہے۔ کہیں گناہ ہمارے لکھے جائیں تو کاغذ سے کاغذ بھر جائیں، اتنے گناہ ہیں۔ تو اپنے سارے گناہ بندہ تصور میں لائے اور اپنے رب کے حضور اعتراف جرم کرے کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میں مانتا ہوں میں مجرم ہوں، I am sinner، میں مجرم ہوں۔ پہلی شرط۔ دوسری شرط ندامت، شرمندگی، افسوس، اللہ کے حضور افسوس کرے یار، اپنے آپ کو کچھ شرمندہ کرے، ایسا ہوں یار، ایسا گندا آدمی ہوں، میرے رب نے مجھے کیا نعمت نہیں دی، اور میرے رب نے مجھ پر کیا کرم نہیں کیا، اتنے گناہوں کے باوجود بھی میرا جسم سلامت ہے، اتنے گناہوں کے باوجود بھی میری آنکھوں کا نور سلامت ہے، اتنے گناہوں کے باوجود بھی میرے ہاتھ اور پیر سلامت ہے، میرا ہاضمہ سلامت ہے، میرا بولنا سلامت ہے، اتنے گناہوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے میرا چہرہ کالا نہیں کر دیا، اتنے گناہوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے میرے عیب لوگوں پر کھولے نہیں ہیں، میرے رب نے میرے عیبوں کو چھپا کر رکھا ہے۔ اگر میرے عیب لوگوں کو ظاہر ہو جائیں تو لوگ مجھ پہ تھوکیں گے بھی نہیں، بندہ ڈرے نا، یہ ندام، یہ اپنے آپ کو سنائے کہ کتنا گندا ہوں اور میرا رب کتنا کریم ہے، اس کے کتنے احسان ہیں مجھ پر، اس کی کتنی مہربانی ہے مجھ پر، میں اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے، اس کی عبادت کرنے کے بجائے، اس کی آنکھوں جیسے نور جیسی نعمت کی قدر کرنے کے بجائے کہ میں ان آنکھوں کے نور سے قرآن اور کعبہ اور مدینہ دیکھوں اور نیکی کے کام دیکھوں، میں ان آنکھوں سے اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہوں، تھو چھی، یہ اپنے آپ کو ڈانٹے، افسوس اور ندامت پیدا کرے اپنے اندر۔ اور تیسری شرط ہے عزم ترک، یعنی گناہ چھوڑنے کا عزم۔ اب نماز سے توبہ کر رہا ہے کہ میں نے نمازیں نہیں پڑھی، اس سے توبہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو صرف توبہ کر لینے سے نمازوں کا گناہ معاف نہیں ہو جائے گا، اس کی قضا وہ ادا کرنی پڑے، اور جتنی نمازیں قضا کی ہیں نا
وہ بھی ساری ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح آپ کسی کا قرضہ کھا گئے، کسی کے پیسے کھا گئے، آپ بولو میں نے تو سچی توبہ کر لی ہے، سچی توبہ کر لی ہے، پیسے تو لوٹاؤ، اس کے پیسے تو لوٹائے۔ یعنی بعض توبہ ایسی ہے جن کی تلافی ہے، آپ نے لفظ سنا ہوگا معافی تلافی کرو، تو تلافی ہے۔ بعض گناہ ایسے جن کی تلافی نہیں، اب شراب پیتی اس کی توبہ کی تو اس کی تلافی تھوڑی ہے، لیکن کسی کا پیسہ لیا کھا گئے اس کی تلافی ہے، رشوت کی تلافی ہے۔ بہت ساری ایسی حرام آمدنی ہے جن کے پیسے آپ کو واپس کرنے پڑے گا، وہ آپ کے نہیں ہیں۔ یہ حقداروں کا جو حق ہمارے ذمہ ہے، یہ جیتے جی واپس کر دیں، ورنہ مرنے کے بعد حقدار کھڑا ہوگا ہم سے حق مانگے گا، اور اللہ تعالیٰ حقداروں کا حق دلائے گا۔ اس وقت ہمارے پاس مال نہیں ہوگا، قیامت کے روز کو مال کی پیٹیاں بھر کر اور بیلنس اور چیک پھاڑ کر تھوڑی دے دیں گے۔ اس وقت مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دی جائیں گی اور مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈالے جائیں گے، یہ ہے۔ تو اس کی تلافی ضروری ہے، ورنہ یہ رہ جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام تر گناہوں سے جو ہم نے آج تک کیے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچی توبہ کے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سچی توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی معافی طلب کریں۔ اللہ گناہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جائے۔ یعنی بعض وقت ہوتا ہی ہے کہ ہم سچی توبہ بھی کر لیتے ہیں مگر اس کے بعد ہم گناہوں میں پھر پڑ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ہوتی ہے، ہم یوں سمجھیے کہ ہم کیچڑ سے نکل کر نہاتے ہیں، دھل گئے، دوبارہ کیچڑ میں چلے گئے۔ ہمارا یہ حال ہے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، یعنی اللہ سے توبہ کی، یا اللہ میں گناہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے، ہم نے سچی توبہ کی۔ اب سچی توبہ کرنے کے بعد فوراً اپنی لائن بدل دیں، اپنا ٹریک بدل دیں، اپنا روٹ بدل دیں، اپنا راستہ بدل دیں۔ آپ نے جن بری دوستوں کی وجہ سے گناہ پالے ہیں، آپ وہ برے دوست رکھیں گے اور آپ کہیں گے کہ میں اپنے گناہ سے برائیوں سے بچا رہا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا؟ اب نشے کا عادی اپنے نشے کے دوست تو باقی رکھے گا، اب بولے میں نے نشہ چھوڑ دیا، دوبارہ جائے گا پھر وہ نشہ کروائیں گے۔ شرابیوں کو رکھے گا پھر وہ شراب پلائیں گے، جوارے کو رکھے گا پھر جوا کھلائیں گے۔ اسی طرح یہ بے باک اور اللہ کی نافرمانی پر جو ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کو رکھے گا تو پھر سے وہ گناہ میں پڑ جائے گا۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ بندہ گناہ سے نکل جائے، بری صحبت سے نکل جائے۔ نارملی ہم بری صحبتوں کی وجہ سے پھنس جاتے ہیں۔ اسی طرح حرام روزی سے نکلیں، دھوکے سے نکلیں، فراڈ سے نکلیں، خواہ وہ ویلفیئر کے نام پر دھوکہ دیتے کہ ویلفیئر کے پیسے لینے ہیں، یا پراپرٹی کے نام پر، یا مال کے نام پر، یا امپورٹ کے نام پر، ایکسپورٹ کے نام پر، جو بھی ہے شریعت کا حکم آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ یاد رکھیے پیسے والے کی ہمارے یہاں واقعی بڑی آؤ بھگت ہے، میں مانتا ہوں، ہمارے سوسائٹی کا یہ کلچر بن چکا ہے۔ پیسہ ہے، بزنس مین ہے، بہت مال ہے، بہت بڑا بزنس مین ہے، اس کی ہمارے معاشرے میں مانتا ہوں آؤ بھگت بہت ہے کہ یہ جناب بہت پیسے والا آدمی، اس کے بعد بہت مال ہے۔ مگر یاد رکھے یہ پیسے والا مالدار آدمی کہ دنیا کی تمہیں ملنے والی عزت کہیں قیامت کے دن تمہیں حرام روزی کی وجہ سے رسوا نہ کر دے۔ میں نہیں کہتا کہ ہر پیسے والا حرام کماتا ہے، میں نہیں کہتا ہر پیسے والا حرام کماتا ہو، یہ لازم نہیں ہے، مگر ہر کمانے والا لازم تو یہ تو دیکھے کہ میں جو کما رہا ہوں یہ شریعت کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کوئی کہ میں حلال کما رہا ہوں؟ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے جب آپ کو روٹ ہی نہیں پتا، آپ نے معلوم ہی نہیں کیا کہ میں جس راستے پہ جا رہا ہوں یہ اسٹیشن پر مجھے پہنچائے گا نہیں پہنچائے گا؟ آپ کو کوئی پوچھے گا تو یہ کہ یار اندازے سے چل رہا ہوں، پتہ نہیں میرے کو روٹ صحیح ہے یا نہیں ہے، یہی جواب دیں گے نا۔ لیکن اگر آپ نے پراپرلی معلومات کی ہوگی کہ ہاں یہی روٹ ہے، یہی وہ جگہ یہاں سے مجھے جانا ہے، مجھے اسٹیشن یہاں سے ملے گا، میرا ڈیسٹینیشن اسی روٹ پہ آئے گا، تب بات مانی جائے گی نا۔ پوچھا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا نا جب نماز ہم نے پڑھتے ہیں، ہم نے نماز نہیں پوچھی کہ یار نماز کیسے ہوتی ہے، زکوٰۃ دیتے، زکوٰۃ بھی صحیح طور پر دینے نہیں آتی۔ آپ یہ بتائیے یار، زکوٰۃ صحیح دینے نہیں آتی، حج پر جاتے حج صحیح کرنے نہیں آتا، اب آتا کیا ہے صحیح؟ یہ بھی تو دیکھیں نا، آتا کیا ہے صحیح؟ خالی ایک ہی دھن پڑی ہوئی ہے۔ یقین مانیے اس وقت اگر آپ سوسائٹی کو دیکھیں نا، اپنے ارد گرد دیکھ لیں، ایک ہی دھن ہے۔ کیا کر رہے ہو آج کل اور کیا کام کر رہے ہو؟
اچھا یہ کر رہے ہو، اور کیا لائن ہے؟ کچھ لائن مین بتاؤ یار، ساری ایک ہی لائنیں ڈھونڈ رہے، لائنیں بتاؤ۔ میں آپ کو لائن بتاتا ہوں، میں مدینے کی لائن بتاتا ہوں۔ ساری کمانے کی لائنیں ڈھونڈنی ہے یار، کوئی لائن تو بتاؤ، کوئی لائن تو بتاؤ۔ بھائی کتنی لائنیں بتاؤ بھائی، یہ لائن جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ کبھی یہ پوچھا حرام ہے کہ حلال ہے؟ کبھی یہ پوچھا؟ آمدنی آنی چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، گزارا ہونا چاہیے۔ لوگوں کو چھپا کر، گورنمنٹ سے چھپا کر، دھوکہ دے کر پیسہ آنا چاہیے، فیملی کے لیے آنا چاہیے، بچوں کے نام پر لے لیں گے، ایب نارمل بچوں کے نام پر لے لیں گے، فیملی کے نام پر لے لیں گے۔ عجیب و غریب تماشا ہے یار، پیسہ آنا چاہیے، ایک دھن ہے، پیسہ آنا چاہیے۔ پیسے یار، پیسہ ہماری ضرورت ہے، مقصد تو نہیں ہے نا، مقصد تو نہیں ہے نا، مقصد تو عبادت ہے۔ اور ایسا پیسہ جو اللہ نہ کرے حرام ہو، ہمیں دنیا اور آخرت میں کیا کام آئے گا؟ حرام روزی کی تو نحوست ہے، خرچ کرے تو برکت نہیں، نیک کام کرے تو ثواب نہیں، اور چھوڑ کے مرے تو جہنم کے عذاب کا سبب ہے۔ حرام کے مال کی کوئی سیدھا پہلو نہیں ہے، سارے الٹے پہلو ہیں۔ اور یہ ہے کہ بس دنیا میں مال آ جاتا ہے تو تھوڑی عیش ہو جاتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے، مگر قیامت کے روز کیا کرے گا؟ قبر میں کیا کرے گا؟ مال تو نہیں آئے گا اس کا، مال تو یہ چھوڑ کر مرے گا، بیوی بچوں کو دے کر جائے گا، وارث اس کا مال کھا کر موج کر رہے ہوں گے۔ اللہ نہ کرے اگر توبہ کیے بغیر مر گیا، حرام روزی چھوڑ کر مر گیا، حرام مال چھوڑ کر مر گیا، تو قبر میں جواب کیا دے گا؟ ہر میت کو قبر دباتی ہے، ہمیں نہیں نظر آتا، مگر قبر نے اس کو دبانا، یہ فیصلہ، یہ طے شدہ بات ہے، قبر دبائے گی۔ اگر وہ میت کسی نیک شخص کی ہے تو قبر دبائے گی ایسے جیسے ماں بچھڑے لال کو دباتی ہے، اور اگر یہ میت نافرمان کی ہے تو قبر یوں دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ آپ سوچیں قبر کی دیواریں ملنے کا عالم کیا ہوگا؟ کبھی سوچا یار کیا باڈی کام آئی، کیا طاقت کام آئی، کیا شہرت کام آئی، کیا مال کام آیا؟ نمازیں نہ پڑھی، روزے نہ رکھے، گناہ کرتا رہا، توبہ کی بغیر اللہ نہ کرے مر گیا تو کیا؟ پھر بدقسمتی کے ساتھ اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن سے ایمان برباد ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ایمان ہی برباد ہو گئے۔ کتنے گانوں کے بول ہیں جس سے ایمان برباد ہو جاتا ہے، کتنے ایسے کلمے جس سے ایمان برباد ہو جاتا ہے، کتنے ایسے ایکٹ ہیں، انداز ہیں جس سے اللہ نہ کرے ایمان برباد ہونے کے اندیشے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے مرنے سے پہلے ایمان ہی برباد ہو گیا تو کیا کرے گا؟ مسلمان کے لیے جنت ہے، کافر کے لیے جنت نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ڈرنے کے لیے بیان ہو رہی ہیں۔ کاش کہ ہم ڈرنے والے بنے، ڈریں، بس اللہ سے ڈریں، یقین مانے جو اللہ سے ڈرے گا نا، قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے بے خوف کرے گا، اور جو دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرے گا اسے قیامت کے روز ڈرایا جائے گا۔ تو یہاں ہم اللہ سے ڈریں، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ قیامت کی تیاری کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ آپ کیا بھیج رہے ہیں؟ آپ اپنا کل سنوار رہے ہیں، آپ اس کل کو سنوار رہے ہیں جس کل کا کوئی پتہ نہیں ہے، پل کا پتہ نہیں، کل کا کیا پتہ ہوگا؟ وہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، مگر جس کل کی ہم تیاری کر رہے ہیں نا، اس کل میں ڈاؤٹ ہے کہ وہ آئے گی کہ نہیں آئے گی، مگر جس کل کو قرآن فرما رہا ہے نا، there is no doubt، کوئی شک و شبہ گنجائش نہیں، قبر نے آنا ہے، قیامت نے آنا ہے۔ قیامت کے لیے کیا بھیجا؟ یہ قرآن ہمیں قیامت کی تیاری کا کہہ رہا ہے، کل کے لیے کیا بھیجا؟ کیا بھیج رہے ہیں ہم کل؟ صدقہ و خیرات، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، یتیموں کی، بیواؤں کی مدد کی، غریبوں کی مدد کی، کسی کی مدد کی، نیک کام میں بھی اگر پیسہ خرچ کیا، حلال کا تھا تو اللہ قبول کرے گا نا، حرام کا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک مال قبول فرماتا ہے، تو حلال بھی ہو اور نیت بھی ہو، نیت ریاکاری کو دکھاوے کی بھی نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندہ حلال مال سے خرچ کرے تو قیامت کے روز اس کو پائے گا۔ تو یہ کل کی تیاری ہے، نماز پڑھنا وقت پر صحیح کل کی تیاری ہے، سچ بولنا کل کی تیاری ہے، جھوٹ سے بچنا کل کی تیاری ہے۔ دعوت اسلامی کو آپ یوں سمجھ لیں آج کے بیان میں کہ دعوت اسلامی کیا کرتی ہے۔ دعوت اسلامی ہمارے دل میں خوف خدا پیدا کرتی ہے، دعوت اسلامی ہمارے دل میں صحیح معنی میں عشق رسول پیدا کرتی ہے، دعوت اسلامی ہماری آنکھیں کھولتی ہے کہ آنکھیں کھولو، کیا کر رہے ہو؟ دھوکے میں آ گئے ہو، دنیا کی جگمگ یہ چیزیں تم کو دھوکے میں ڈال رہی ہیں،
یہ نہیں ہے. دعوت اسلامی دنیا کے دھوکے سے نکال کر ہمیں جنت کا راستہ بتا رہی ہے. دعوت اسلامی ہمیں شریعت کی باتیں بتا رہی ہے کہ یہ یہاں کی گندی، ناپاک اور غلیظ قسم کی شراب کو چھوڑو، شراب سے توبہ کرو کہ شراب حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اللہ کی رضا کے لیے شراب کو چھوڑو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پاکیزہ شراب پلائے گا. یہاں بدکاریاں چھوڑو، یہ بد نگاہیاں چھوڑو، یہ بے شرم و بے غیرت و بے حیا عورتوں کے پیچھے پڑنا چھوڑو، اور یہ بے شرمی کے کام چھوڑو، یہ بدکاریاں چھوڑو. اللہ کے لیے ان تمام تر چیزوں توبہ کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جنت کی حوریں عطا فرمائے گا. یہ دنیا کے حرام مال سے بنائے ہوئے مکانوں کی پرواہ مت کرو. اللہ کے لیے قناعت اور صبر سے کام لو، حلال روزی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے محلات عطا فرمائے گا اگر وہ راضی ہو گیا. یہ دنیا کی زندگی چند دنوں کی ہے. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. یہاں چند دنوں کی تکلیف ضرور ہے، ریسٹرکشن ہے، پابندی ہے. یہ کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ کھا سکتے، نہیں کھا سکتے. پابندی کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن آپ پابندی کرتے ہیں، مجھے پتا پابندی کرتا ہوں. سور کا گوشت نہیں کھاتے، کیوں نہیں کھاتے بھائی؟ سور کا گوشت آپ نہیں کھاتے، مجھے پتا آپ نہیں کھاتے. پتا چل جائے سور کا گوشت آپ نہیں کھائیں گے، آپ کا ایمان ہے کہ سور کا گوشت حرام ہے، آپ حرام کی وجہ سے نہیں کھا رہے، تو کیا شراب حرام نہیں ہے؟ جس رب نے سور کو حرام کیا، اسی رب نے شراب کو حرام کیا ہے، جوئے کو حرام کیا ہے. تو ایک کاش دعوت اسلامی کا یہ سنت و بھرا پیغام ہمیں سمجھ میں آ جائے، اور آج سے ہماری یہ صورت ہو جائے کہ ہم اللہ کے حضور سچی توبہ کر کے سچے نمازی بن جائیں. آپ اپنے آپ کو بس نمازی بنا دو یار، نمازی بنا دو. نماز انشاءاللہ ہمیں پرفیکشن کی طرف لے جائے گی، لیکن پہلے نماز کی پرفیکشن ضروری ہے، نماز صحیح ہو. اس کے لیے آپ ہمارے ماشاءاللہ 10 مدنی مراکز ہیں آپ کے ہانگ کانگ میں، ہمارے امام و مبلغین ہیں ہانگ کانگ کے اندر. الحمدللہ رب العالمین. بے بسی نہیں ہے، بے کسی نہیں ہے. ہماری طلب ہونی چاہیے، آپ ان سے رابطہ کریں، یہ آپ کی نمازیں درست کریں گے. آپ وقت تو دیں، آپ آج رات کا وقت دیں، کل دن کا وقت دیں. آپ چھٹی ہے بھائی، اگر چھٹی نہیں بھی ہے تو اس سے پہلے کہ موت آ کر پوری چھٹی کروا دے، نماز تو سیکھ لیں. آپ نماز سیکھنے میں اتنی زیادہ دیر نہیں لگے گی. میں کہتا ہوں تھوڑا بھی ٹائم کیوں بھائی، آپ ایک بار آ کر پوچھیں تو صحیح میری نماز کے بارے میں مجھے بتا دو، اتنا تو کر لیں. مدنی انعامات کے رسالے لے لیں، وہ دیکھیں، انشاءاللہ زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھلے گی آپ کی. مدنی قافلوں میں سفر کریں، آپ کو پتہ چلتا ہے تو کبھی آپ بینکاک چلے جاتے ہیں، کبھی آپ جناب کوریا چلے جاتے ہیں، تو کبھی سنگاپور چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر جو بھی نیبرنگ کنٹری ہیں، آپ اپنے بزنس کے لیے یا کسی بھی طور پر آپ سفر کرتے ہی رہتے ہیں. کبھی اللہ کی راہ میں بھی 3 دن کا سفر کر لو یار، اللہ کے لیے 3 دن کا سفر. آپ گھر بار ملک چھوڑ کر یہاں آئے ہوئے ہیں، نہ جانے کہاں سے آئے ہوئے ہیں، اتنا سفر کر آئے ہیں، برسوں گزر گئے آپ کے. ایک مبلغ دعوت اسلامی کی دعوت قبول کیجئے، صرف 3 دن دعوت اسلامی کے لیے اللہ کی راہ میں دے دیجئے، صرف 3 دن. انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی نماز کا کیا حال ہے، آپ کے قرآن کی تلاوت کا کیا حال ہے، آپ کے وضو کا کیا حال ہے، آپ کے غسل کا کیا حال ہے. اب غسل فرض ہو جائے، غسل فرض کرے، غسل نہیں کرنے آتا. اب بات سمجھ میں دیکھے نا، جب وضو کرنے نہیں آیا، دنیا کو دیکھ کر وضو بھی کرنے نہیں آیا، تو غسل تو دیکھا ہی کسی کا نہیں ہے، تو کیسے پاک ہو رہے ہیں؟ کپڑے ناپاک ہو گئے، کیسے پاک کریں گے؟ بدن کیسے پاک کریں گے؟ فرض کیا ہے بدن پاک کرنے کے لیے؟ غسل فرض، غسل اتارنے کے لیے جب ناپاکی ہو جاتی ہے. تو یہ صرف 3 دن، صرف 3 دن کے لیے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کے بعد 1 مہینے کا آپ کا ذہن بنے گا، انشاءاللہ آپ کا 12 مہینے کا ذہن بنے گا. انشاءاللہ زندگی دعوت اسلامی کے مدنی کام کے لیے اللہ کی راہ میں وقف کرنے کا ذہن بنے گا. جو مدنی کام کے لیے وقف ہیں ہزاروں اسلامی، وہ وقف ہیں. وقف سے مراد ان کی صبح دوپہر شام کا کام ہی دین کا کام ہے. وہ بھی تو جی رہے ہیں، اسی دنیا میں جی رہے، اور انہی لوگوں سے نکل کر آ رہے ہوتے ہیں. 12 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی، 12 ماہ کے. یہاں بھی دیکھیں نا، آپ کے ساتھ ہماری جو 10 مقامات کے جو امام ہیں، یہ بھی تو دوسرے شہروں سے آئے نا، آپ کے ملک سے آئے، ادھر ادھر سے آئے. یہ بھی تو گھر بار چھوڑ کر اللہ کے لیے یہاں
سفر کر کے آئے نا, نمازیں پڑھاتے ہیں, نیکی کی کام کرتے ہیں, آپ کے ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے, ان کی زندگیاں اللہ کے دین کے لیے گزر رہی ہیں. اللہ ہمیں بھی توفیق دے, ہم بھی اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے گزارے. تو ہمت کریں, اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مدنی چینل دیکھتے رہیں, مدنی چینل آپ کے گھر میں چلتا رہا, انشاءاللہ آپ کو مدینے کے راستے پر مدنی چینل چلا دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک